مرد بھی انسان ہے۔ مرد کو بچپن سے ایک سبق دیا جاتا ہے، مرد بنو، مضبوط بنو، آنسو مت بہاؤ۔ وہ بچپن میں گرتا ہے تو اسے اٹھا کر کہا جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں، مرد بنو۔ بڑا ہوتا ہے تو اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ خود بھی نہیں جانتا کہ وہ کب بچہ تھا اور کب گھر کا سہارا بن گیا۔ مرد بھی کبھی تھکتا ہے، مرد بھی کبھی اکیلا بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی اسے کہاں لے آئی ہے۔ مرد کے دل میں بھی خوف ہوتا ہے، اسے بھی اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے، اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اسے اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے، اسے اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر کسی کو بتاتا نہیں، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تم تو مرد ہو، تمہیں کیا ہوا۔ اور یہی جملہ کئی مردوں کو اندر سے خاموش کر دیتا ہے۔ باہر سے مسکراتا ہے لیکن اندر سے پریشان ہوتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آتا ہے تاکہ بچوں کو اس کی پریشانی کا اندازہ نہ ہو۔ بچے دوڑ کر اس کے پاس آتے ہیں، کوئی کہتا ہے بابا میرے لیے یہ لے کر آئیں۔ وہ جیب دیکھتا ہے، پیسے کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مسکرا کر کہتا ہے ہاں بیٹا ضرور لے کر آؤں گا۔ وہ وعدہ تو کر دیتا ہے مگر رات کو دیر تک سوچتا رہتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کیسے کروں گا۔ کبھی اس کے پاس اپنے لیے نئے کپڑے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے آتا ہے۔ کبھی وہ خود بھوکا رہ جاتا ہے مگر گھر والوں سے کہتا ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ کبھی وہ بیماری میں بھی کام پر چلا جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک دن کام پر نہ گیا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ کبھی باس کی ڈانٹ سنتا ہے، کبھی لوگوں کی تلخ باتیں برداشت کرتا ہے، کبھی اپنے حق سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کبھی ایسے لوگوں کے سامنے بھی مسکراتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ اس کے گھر میں سکون رہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی لگا دیتا ہے، وہ بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھائی کے لیے اپنی خواہشیں قربان کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اس سے بہتر زندگی گزارے۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور باپ وہ ایک دن خاموشی سے کرسی پر بیٹھا اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے۔ اس کے پاس دولت کم ہو سکتی ہے لیکن اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے دعائیں بہت ہوتی ہیں۔ ایک شوہر بھی بہت کچھ برداشت کرتا ہے، وہ گھر میں سکون چاہتا ہے، کبھی اپنی بیوی سے ناراض ہوتا ہے مگر خاموش رہتا ہے، کبھی دل دکھتا ہے مگر بات ختم کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی پورے گھر کا سکون خراب کر سکتی ہے۔ اور ایک بیٹا اپنے والدین کے سامنے ہمیشہ مضبوط بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے والد بوڑھے ہو رہے ہیں، اس کی ماں اس کی طرف امید سے دیکھتی ہے، جو چاہتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کچھ کرے، ان کا سہارا بنے، لیکن کبھی کبھی وہ خود بھی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے۔ پھر بھی وہ اپنے والدین سے کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود نہیں جانتا کہ وہ سب کیسے سنبھالے گا، سب کو کیسے مینیج کرے گا۔ یہی تو مرد کی خاموش جنگ ہے۔ وہ دوسروں کو حوصلہ دیتا ہے لیکن کبھی کبھی اسے خود حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دوسروں کے آنسو پونچھتا ہے لیکن اس کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔
وہ سب کے لیے کھڑا رہتا ہے، لیکن جب وہ خود گرنے لگتا ہے تو اکثر اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک رات جب پورا گھر سو جاتا ہے، وہ اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، کمرے میں خاموشی ہوتی ہے، اپنے موبائل کو دیکھتا ہے، پھر ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اس کے ذہن میں ہزاروں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے والدین کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر شاید اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر آتا ہے۔ وہ فوراً آنکھ پوچھ لیتا ہے، کیونکہ اسے پھر وہی بات یاد آتی ہے، مرد روتے نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرد بھی روتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ اکثر سب سے چھپ کر روتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرد موجود ہے جو آپ کے لیے دن رات محنت کرتا ہے تو اس کی قدر کریں۔ اگر آپ کے والد زندہ ہیں تو کبھی ان کے پاس بیٹھیں، ان کا ہاتھ پکڑیں اور صرف اتنا کہیں، پاپا آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، شکریہ۔ یقین کریں شاید آپ کے یہ چند الفاظ ان کے دل کو وہ خوشی دے دیں جو مہنگے تحفے بھی نہ دے سکتے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے لیے محنت کرتا ہے تو کبھی اس سے پوچھیں آپ تھک تو نہیں گئے۔ اگر آپ کا بھائی آپ کا ساتھ دیتا ہے تو کبھی اسے بتائیں میں آپ کی قدر کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے تو اسے یہ مت سکھائیں کہ مرد کو کبھی رونا نہیں چاہیے، اسے یہ سکھائیں مرد مضبوط ہوتا ہے لیکن مرد انسان بھی ہوتا ہے۔ اسے رونے دیں، اسے اپنے جذبات بیان کرنے دیں، اسے اپنی پریشانی بتانے دیں، کیونکہ جذبات چھپانے سے انسان مضبوط نہیں بنتا، بلکہ اپنے جذبات کو سمجھ کر مشکلات کا سامنا کر کے اور پھر آگے بڑھنے والا انسان اصل میں مضبوط ہوتا ہے۔ اور مرد صرف وہ نہیں جو پیسہ کمائے، مرد وہ بھی ہے جو اپنے خاندان کا خیال رکھے، مرد وہ ہے جو مشکل وقت میں اپنے پیاروں کے ساتھ کھڑا رہے، مرد وہ بھی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرے، مرد وہ بھی ہے جو اپنے بچوں کو اچھا انسان بنائے، اور مرد وہ بھی ہے جو اپنے دل میں ہزاروں غم رکھنے کے باوجود دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آئے۔ اس لیے کسی مرد کو صرف اس لیے کمزور مت سمجھیں کہ وہ رو رہا ہے، شاید وہ کئی سالوں سے اپنے آنسو روک رہا تھا۔ کسی مرد کو صرف اس لیے بے حس مت سمجھیں کہ وہ اپنے جذبات بیان نہیں کرتا، شاید اس نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ہر بات زبان سے نہیں کی جاتی۔ اور کسی مرد کو صرف اس کی جیب سے مت پرکھیں، شاید وہ اپنی آخری رقم بھی اپنے گھر والوں پر خرچ کر چکا ہو۔ یاد رکھیں ہر مسکراتے مرد کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، کسی کی کہانی ذمہ داریوں کی ہوتی ہے، کسی کی قربانیوں کی، کسی کی ناکامیوں کی، کسی کی محبت کی، اور کسی کی خاموش تکلیف کی۔ مرد ہمیشہ پتھر نہیں ہوتا، اس کے دل میں بھی احساس ہوتا ہے، وہ بھی محبت چاہتا ہے، وہ بھی عزت چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کیونکہ اس کی خاموشی کو سمجھے، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی ایک دن اس سے کہے تم نے بہت برداشت کیا ہے، اب تھوڑا آرام کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مرد ہے جو خاموشی سے آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، اسے نظر انداز مت کریں، اسے گلے لگائیں، اس کی قدر کریں، اسے بات کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ باہر سے بہت مضبوط نظر آ رہا ہو، لیکن اندر سے وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھ لے۔ مرد بھی انسان ہے، اسے بھی